میں بہت غریب گھر سے تھی اور میرا بیٹا 1 سال کا تھا۔ میری مالکن اپنے 8 ماہ کے بیٹے کو اپنی چھاتی کے دودھ کی بجائے ڈبے والا دودھ پلاتی تھی۔ ان کا بیٹا بیمار ہوا تو ڈاکٹر بولا بچے کو ماں کا دودھ پلاؤ۔ مالکن نے تب بھی اپنا دودھ نہیں پلایا۔ مالکن نے مجھے کہا کہ تو میرے بیٹے کو اپنا دودھ پلاؤ، میں تمہیں 1 لاکھ روپیہ دوں گی۔ میں ان کے بچے کو دودھ پلاتی تو سب مجھے دیکھتے رہتے، مجھے بڑی شرم آتی۔ ایک رات بچے کو دودھ پلانے لگی تو میرا کلیجہ پھٹ گیا۔ جب میرے شوہر کی تنخواہ بہت کم تھی، بڑی مشکل سے ہی ہمارا گزر بسر ہوتا تھا۔ پھر میرا بیٹا جو 1 سال کا تھا، اس کے پھٹے ہوئے کپڑے دیکھ کر مجھے رونا آ جاتا تھا۔ میرے پاس تو کھانے پینے تک کے پیسے نہیں ہوتے تھے۔ ایک بار میری پڑوسن نے مجھے ایک ایسی بات کہی جسے سن کر میں سوچ میں پڑ گئی تھی، لیکن مجھے لگا شاید میرا شوہر مجھے اس بات کی اجازت نہیں دے گا۔ وہ کام ہی کچھ ایسا ہی تھا۔ وہ کہنے لگی اس کے جاننے والے ہیں جنہیں ایسی عورت کی ضرورت ہے جو ان کے بچے کو اپنا دودھ پلا سکے۔ اپنی پڑوسن کی یہ بات سن کر میں تو چپ سی ہو گئی تھی۔ وہ کہنے لگی وہ بہت امیر آدمی ہے، مگر اس کی بیوی اپنے 8 مہینے کے بیٹے کو اپنا دودھ نہیں پلاتی بلکہ ڈبے والا دودھ پلاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ بیمار رہتا ہے اور اسے اپنے بیٹے سے بہت محبت ہے۔ اس کی خاطر وہ بہت اچھی قیمت تمہیں دے گا۔ میں نے کہا میرا شوہر شاید مجھے اس بات کی اجازت نہیں دے گا۔ میری پڑوسن کہنے لگی ایک بار تم پہلے اپنے ساتھ چلو، ان سے پوچھو کہ وہ تمہیں اس کام کی کیا قیمت دیں گے۔ اگر وہ پیسے بہت زیادہ ہوئے تو اس بات کے لیے تمہارا شوہر بھی تو منع نہیں کر سکے گا، کیونکہ تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے۔ پھر وہ تمہیں اچھی خوراک بھی دیں گے اور پھر تمہارے بیٹے کو بھی اس چیز کا فائدہ ہوگا۔ یہ سوچ کر میں چپ ہو گئی تھی۔ اس بات کی تو بالکل ٹھیک تھی۔ میرے شوہر کی اتنی کم تنخواہ تھی کہ ہمارا اس میں گزر بسر نہیں ہوتا تھا اور نہ ہی ہم اچھی خوراک کھا سکتے تھے۔ میرا بیٹا بھی بے حد کمزور سا تھا اور اولاد کی خاطر میں یہ قدم اٹھانے کے لیے بالکل تیار تھی، جبکہ کسی دوسرے بچے کا پیٹ بھرنا اپنے ہی بچوں کے ساتھ غداری کرنے کے برابر تھا۔ یہ کام آسان تو بالکل نہیں تھا، لیکن اپنے بچے کی خاطر میں یہ سب کرنے کے لیے بھی بالکل تیار تھی۔ مجھے بھی اپنی پڑوسن کی بات ٹھیک لگی تھی۔ پہلے میں ان لوگوں سے بات تو کر لوں، تاکہ اگر وہ مجھے وہاں سے اچھی تنخواہ ملنے کی امید ہوگی تو میں اپنے شوہر کو بھی راضی کر لوں گی۔ اگلے دن میں اپنے بچے کو گود میں لے کر پڑوسن کے ساتھ ان کے بنگلے میں پہنچ گئی۔ وہ واقعی میں بہت امیر لوگ تھے۔ جب میں اندر گئی تو اس گھر کی مالکن ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کر صوفے پہ بیٹھی ہوئی تھی اور بچہ بہت رو رہا تھا اور ایک کم عمر کی نوکرانی کی گود میں تھا جو اسے فیڈر پلا رہی تھی، لیکن بچہ دودھ نہیں پی رہا تھا۔ مالکن نے مجھے سر سے پاؤں تک بڑے غور سے دیکھا اور اس کے چہرے پر بالکل ناگواری سی چھائی ہوئی تھی۔ نہ جانے تمہارے مالک کے دماغ میں کون سا بھوت سوار ہو گیا ہے۔ آج کل لوگ بچوں کو ڈبے والا دودھ پلاتے ہیں اور بچے پل جاتے ہیں، لیکن نہیں، اسے اپنی بات ہی پوری کرنی ہوتی ہے۔ وہ کہنے لگی فی الحال میرا یہ مسئلہ نہیں ہے، تمہارے مالک ابھی کمرے میں ہیں، باہر آتے ہیں تو تم ان سے بات کر لینا۔ یہ کہہ کر اٹھ کر وہ باہر چلی گئی اور ڈرائیور کو بلانے لگی۔ اس نے شاپنگ پر جانا تھا، اس لیے گاڑی کو ریڈی کری تو اس عورت کو دیکھ کر میں حیران سی رہ گئی تھی۔ وہ بھی تو ماں تھی۔ خیر پھر میں اسے دیکھ کر سوچنے لگی شاید اسے کوئی بیماری ہوگی۔ اس عورت کو جو کہ مجبوری کی وجہ سے وہ اپنے بچے کو اس کے حق سے ہمیشہ کے لیے دور رکھ رہی ہے، لیکن یہ تو بالکل ہٹی کٹی تھی، اپنے بچے کو دودھ تو پلا ہی سکتی تھی۔ لیکن شاید آج کل کی ماڈرن مائیں ایسی نہیں ہوتی، اپنے بچوں کو نوکرانی کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتی ہیں، اسے سینے سے لگانے کی بجائے نوکرانی کے ہاتھ میں دے دیتی ہیں۔ میں نے گہری ٹھنڈی سانس بھری تھی۔ تو ٹائم کی یہ بات ہوتی ہے، میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں بھی اچھی خوراک لے لیتی، لیکن کیا کرتی، یہ تو میرا بیٹا بھی نہیں تھا، لہٰذا یہ صحت مند ہوتا اور اس عورت کے پاس سب کچھ تھا، لیکن وہ پھر بھی اپنی اولاد کو اس کے حق سے دور کیسے رکھ رہی تھی۔ اب وہ عورت اٹھ کر جا چکی تھی۔ کچھ دیر کے بعد ہی اس گھر کا مالک کمرے سے نکلا اور میری پڑوسن سے کہنے لگا کیا یہ وہی عورت ہے؟ پڑوسن کہنے لگی جی مالک، یہ وہی عورت ہے، میری گود میں پڑے میرے بیٹے کو اس نے بڑے غور سے دیکھا تھا، اور پھر میری صحت بھی تو اچھی نہیں تھی، میں دبلی پتلی سی تھی۔ وہ کہنے لگا انہیں تو خود خوراک کی ضرورت ہے، یہ بھلا میرے بچے کو دودھ کیسے پلا سکتی ہے؟ میں نے اس کی بات سن کر کہا
مالک روزی روٹی تو سب خدا کے ہاتھ میں ہوتی ہے. خدا نے مجھے اپنے بچے کے لیے خوراک تو دیا ہی تھا، وہ ہمیں طاقت بھی دیتا ہے. میری بات سن کر اس نے بڑے غور سے مجھے دیکھا تھا اور کہنے لگا میرا بچہ بہت بیمار رہنے لگا ہے کیونکہ اسے ڈبے والا دودھ ہضم نہیں ہوتا. ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس بچے کو ماں کے دودھ کی ضرورت ہے اور میری بیوی کسی طرح بھی راضی نہیں کہ وہ اپنے بچے کو اپنا دودھ پلائے. میں اپنے بیٹے کے لیے بہت پریشان رہتا ہوں. میں نے کہا آپ مجھے کتنے پیسے دے سکتے ہیں؟ میرے سوال پر وہ کہنے لگا جتنے آپ چاہو گی میں دوں گا، مجھے پیسے دینے میں کوئی مسئلہ نہیں، بس میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے اور تندرست رہے. اس نے مجھے 1 مہینے کا 1 لاکھ روپیہ دینے کو کہا. یہ سن کر تو میں بالکل حیران رہ گئی اور میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی. یہ میری ضرورت کے حساب سے بہت اچھے خاصے پیسے تھے رہے تھے. جب میں نے اپنے شوہر کو بتایا تو پہلے وہ چپ ہو گیا، لیکن تھوڑی دیر سے بعد اس نے مجھے اجازت دے دی. اگلے دن جب میں اس بنگلے میں گئی تو مالک گھر پر ہی تھا. مجھے گھر دیکھ کر اپنا بیٹا مجھے پکڑا دیا اور کہنے لگا کہ آج آپ کو دن بھر یہی رہنا پڑے گا، ہاں رات کو 12 بجے کے بعد آپ اپنے گھر جا سکتی ہیں. میں اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لائی تھی. میں ایک نوکرانی کے ساتھ ایک کمرے میں چلی گئی اور اس کے بچے کو بیڈ پر بٹھا کر دودھ پلانے لگی. کمرے میں اور میرے ان 2 بچوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا. پھر میرے اپنے بچے کو بھی بھوک لگ رہی تھی، کچھ اس کے سونے کا بھی ٹائم ہو گیا تھا. اپنے بچے کو بھی میں نے سلا دیا، لیکن اب میں یہ سوچ رہی تھی کہ اسے کہاں سلاؤں گی. بیڈ تو مالک کے بیٹے کا تھا. میں نے اپنے بیٹے کو زمین پر ہی وہیں لٹا دیا تھا. خیر، اور خود بھی میں اس کے برابر میں بیٹھ گئی. ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک نوکرانی میرے کمرے میں آئی. اس کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس تھا جو کہ اس نے مجھے تھما دیا. میں اسے دیکھنے لگی. وہ کہنے لگی مالک کہہ رہا ہے اسے تم پی لو، کچھ دیر بعد میں تمہیں کچھ پھل بھی لا کر دوں گا تاکہ تم میں طاقت آ جائے، سارا کا سارا تمہیں یہ کھانا پڑے گا. یہ سن کر مجھے بہت حیرانی ہوئی تھی. میں نے کہا یہ سب میں کیسے کھاؤں گی؟ نوکرانی کہنے لگی مالک کا حکم ہے، یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی پہلے سب سے زیادہ اچھی خوراک کھائیں گی تبھی تو ان کے بیٹے کو بھی صحت مند دودھ پلا سکیں گی. یہ سن کر میں نے دودھ کا گلاس پی لیا. پورے 1 سال بعد میں نے دودھ کا پورا گلاس پیا تھا، ورنہ روز بس 2 گھونٹ جائے نصیب ہوتی تھی. نہ جانے کیوں میرے آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. وقت انسان کو کیسے کیسے موڑ دکھا دیتا ہے. کہاں میں ایک روٹی کو بھی ترستی تھی اور یہاں میرے سامنے دنیا کی ہر نعمت موجود تھی کہ یہاں کی ہر چیز رکھی ہوئی تھی. صرف اس مالک کے بچے کی وجہ سے 5 دن میں ہی میری صحت میں بہت اچھا فرق دیکھنا شروع ہو گیا تھا. لیکن ایک چیز جو میں نے محسوس کی وہ یہ تھی، جب میں مالک کے بیٹے کو لے کر جاتی کچھ دیر بعد ہی مالک کسی نہ کسی بہانے سے میرے کمرے میں آ جاتا، مجھے بڑی عجیب نظروں سے دیکھتا. مجھے الجھن سے محسوس ہوتی. میں جلدی سے اس کے بچے کو گود سے اتار دیتی. مجھ سے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنے لگتا. مجھے اپنے بالک کی یہ حرکت بہت زیادہ بری لگتی تھی. میرے کمرے میں کیوں بلا جھجک وہ آ جاتا ہے؟ جب 4-5 دن یہی چلتا رہا تو پھر میں نے ایک دن ان سے کہہ دیا دیکھیے مجھے یوں اچھا نہیں لگتا. کہنے لگا سچی ایک بات بتاؤں آپ کو؟ میں نے کہا جی کہیے. وہ کہنے لگا دیکھو میں آپ کو جو کھانے پینے میں اتنا سامان دیتا ہوں صرف اس لیے کرتا ہوں تاکہ میرے بچے کی اچھی صحت ہو. بس مجھے وہم رہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ میرے بیٹے کی بجائے اپنے بیٹے پر زیادہ دھیان دیتی ہوں گی. میں اگر پیسہ خرچ کر رہا ہوں تو اپنی اولاد کے لیے کر رہا ہوں. یہ سن کر تو میرا دماغ گھوم کر رہ گیا تھا. کیا سمجھا تھا وہ مجھے؟ کیا میں بے ایمان ہوں؟ اس کا کھا پی کر اپنے بچے کو صحت مند کروں گی اور اس کے بیٹے کو پوچھوں گی بھی نہیں، یا اس کو میں بھوکا رکھوں گی؟ میں نے کہا سر میں غریب ضرور ہوں لیکن میں نمک حرام نہیں ہوں، اور آپ کو ایسے ہی شک ہے تو ٹھیک ہے آپ کسی اور عورت کو رکھ لیجئے. یہ کہنے کے بعد میں نے اپنا بچہ گود میں اٹھایا اور باہر جانے لگی. وہ مجھے پیچھے سے بلاتا رہ گیا تھا لیکن میں 1 منٹ بھی وہاں نہ رکی اور اپنے گھر آ گئی تھی. میں غریب ضرور تھی لیکن ضمیر بالکل ٹھیک تھا. اتنی باتیں سننے کے بعد میں بھلا وہاں کیوں رکتی؟ میں اپنے بچے کا حق اس کے بیٹے کو دے رہی تھی، اس کا خیال بھی رکھتی تھی. جب تک میں وہاں ہوتی اس کے بچے کو سنبھالتی بھی تھی اور اپنے بچے کو اس کے کھلونے سے بہلا دیتی تھی. جبکہ میرے بیٹے کا حق تھا میں اسے دھیان دیتی. اسی رات مجھ پر ایک اور مصیبت ٹوٹ پڑی گئی تھی.
میرا شوہر گھر واپس آ رہا تھا کہ راستے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور مجھے ہسپتال سے فون آیا میرے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ میں بے حد پریشان ہو گئی تھی۔ جب تک میں ہسپتال میں پہنچی میرے شوہر فوت ہو چکے تھے۔ وہ بری طرح سے زخمی تھا۔ جب مجھے نرس نے آ کر بتایا کہ میرا شوہر اس دنیا میں نہیں رہا تو میں غم سے چکرا کر زمین پر گر گئی۔ کبھی اپنے 1 سال کے بچے کو دیکھتی تو کبھی اپنے شوہر کے مردہ جسم کو دیکھتی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کروں تو کروں کیا۔ ہمارے گھر میں لوگوں کی بہت بھیڑ اکٹھی ہو چکی تھی۔ صبح ہی میرے شوہر کو دفنا دیا گیا تھا۔ وہ رات میں نے یوں ہی روتے ہوئے گزاری تھی، جبکہ میرے بیٹے کو خبر نہ تھی کہ وہ یتیم ہو چکا ہے۔ جو بھی مجھے اور میرے بچے کو دیکھتا یہی کہتا کہ تم جوان ہو، یہ معصوم بچہ آگے کی زندگی کیسے کاٹے گا؟ تمہارا شوہر تو تمہیں جوانی میں اس دنیا میں چھوڑ کر چلا گیا۔ لوگوں کی باتیں مجھے بہت پریشان کر رہی تھی۔ میں صدمے میں بیٹھی تھی جب اگلے دن گھر کے دروازے کے باہر ایک گاڑی آ کر رکی۔ گلی کے بچے اس گاڑی کے ساتھ بھاگتے بھاگتے آئے تھے۔ ہر کوئی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس گاڑی کو دیکھ رہا تھا۔ آخرکار ہمارے اس چھوٹے سے محل میں اس بڑی سی گاڑی کہاں سے آ گئی؟ تبھی ہمارے گھر کا دروازہ کھلا اور مالک گھر میں داخل ہو گئے تھے۔ عورتیں تو منہ کھول کھول کر ان کو دیکھنے لگی تھی، جبکہ مالک سب کو نظر انداز کرتے ہوئے میرے پاس آئے اور میری حالت کے بارے میں پوچھا۔ انہیں اندازہ ہو چکا تھا، انہیں خبر ملی ہوئی تھی کہ میرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے۔ وہ مجھ سے بڑے تمیز سے بات کرنے لگے۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ مالک کہنے لگے تم فکر مت کرو، اصل میں تمہیں یہ بتانے آیا تھا کہ میرے بیٹے کی طبیعت بہت ہی خراب ہے۔ وہ تو اب نکرانی کے پاس بھی چین سے نہیں رہتا، بس روتا ہی رہتا ہے۔ تمہاری گود میں اس کو عادت ہو چکی ہے۔ بس تم سے یہی کہنا تھا کہ تم واپس آؤ، میں اپنی غلطی پر معافی چاہتا ہوں۔ تمہارے ساتھ پھر کبھی ایسی بدتمیزی نہیں کروں گا۔ اس دن بس اپنے بچے کو لے کر میں تھوڑا سا پریشان ہو گیا تھا، کیونکہ جس بچے کی سگی ماں اس کی سگی ماں نہ بن سکی تو بھلا اس کی دودھ پلانے والی ماں پر ایک دم سے کیسے میں یقین کر سکتا تھا۔ مالک بھی اپنی جگہ ٹھیک تھے۔ انہوں نے میرے ہاتھ پر کچھ پیسے رکھے اور پھر وہاں سے چلے گئے۔ میرے شوہر کی تنخواہ بھی ختم ہو چکی تھی اور گھر کا راشن بھی ختم ہونے کو تھا۔ مجھے کئی بار نکرانی کا بھی فون آ چکا تھا کہ مالک کا بڑا بیٹا بہت ہی بیمار ہے، صرف میری ہی گود میں اس کو آرام مل سکتا ہے۔ معصوم بچے کی مجھے بہت فکر ہو رہی تھی۔ آخرکار میں ایک ماں تھی، میری گود بھی ایک معصوم بچہ تھا، بھلا میں دوسرے بچے کی کیسے فکر نہ کرتی۔ اسی دن میں نے مالک کو فون کیا تو انہوں نے گاڑی بھجوا دی، جس میں بیٹھ کر مالک کے گھر پہنچی تھی۔ میری حالت کافی خراب تھی، مگر اس کے باوجود میں نے جیسے ہی مالک کے بچے کو اٹھایا تو وہ جلدی سے چپ ہو گیا اور میرے ساتھ کھیلنے لگا۔ اسے تو جیسے میری عادت ہو گئی تھی۔ اور پھر مالک ایک دن میرے پاس آ کر کہنے لگے تم اگر اچھا سمجھو تو یہی کہوں گا، میں تمہارے لیے کمرہ خالی کروا دیتا ہوں۔ ویسے بھی تمہارا اس دنیا میں کوئی نہیں، رات اکیلی گھر جاتی ہو اور صبح واپس آتی ہو، اچھا ہوگا تم یہی رہ لیا کرو۔ مالک کی بات تو مجھے بری نہیں لگی تھی۔ اب تو مالک کا رویہ میرے بیٹے کے ساتھ بھی بہت اچھا تھا۔ اس کا بھی وہ بہت خیال رکھتے تھے۔ جو بھی چیزیں اپنے بیٹے کے لیے لے کر آتے وہی میرے بیٹے کے لیے بھی لے کر آتے، جبکہ مالکن کو اپنے بیٹے کی کوئی فکر نہیں تھی۔ ہر ٹائم شاپنگ اور دوستوں کے ساتھ پارٹی میں ہوتی تھی۔ کئی بار تو وہ دوسرے ملک میں اکیلے اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے بھی جا چکی تھی۔ انہیں اس بات کی ذرا بھی پرواہ نہیں تھی کہ ان کا بچہ کس سال میں ہے۔ میں اپنے شوہر کو یاد کر کے کافی اداس رہنے لگی تھی۔ میرا بیٹا بھی اپنے باپ کو یاد کر کر کے روتا تھا، اکثر بیمار بھی رہنے لگا تھا۔ ایک دن مالک کے بیٹے کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ میں کوارٹر میں جانے لگی تو مالک بولے آج تم یہی رک جاؤ، میرے بیٹے کے کمرے میں ہی سو جاؤ، کیونکہ تمہارے ہونے سے میرا بیٹا چپ ہو جاتا ہے اور میرے بیٹے کی طبیعت بہت خراب ہے اور صرف تمہارے پاس اس کو آرام ملتا ہے۔ میں مجبور ہو گئی تھی اور وہاں مجھے رکنا پڑا۔ آدھی رات کو مالک کا بیٹا بھوک کے مارے جاگ اٹھا تھا۔ میں اسے دودھ پلانے لگی مگر تبھی مالک کمرے میں چلے آئے۔ میں اپنے ہی دھیان میں بیٹھی تھی، جب قدموں کی آہٹ سنی تو میں بالکل بکلا گئی۔ مالک کے بیٹے کو خود سے دور کرنے لگی تو وہ سو چکا تھا اور اس کی طبیعت بھی کچھ پہلے سے اچھی ہو گئی تھی۔ میری کپ کپاہٹ دیکھ کر مالک سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھ گئے اور پھر جو بولے وہ سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ مالک کہنے لگے کہ دیکھو میں جو کچھ کہنے جا رہا ہوں وہ دھیان سے سننا۔ میں ایک ایسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا جو نہ صرف دنیا داری سنبھالے بلکہ گھر داری ہو اور میرے ہونے والی اولاد کو بھی سنبھالے۔
اس کی اچھی پرورش کرے، جبکہ میں نے جس عورت سے شادی کی اس میں ایسی کوئی بھی خوبی موجود نہیں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جیسے ہی تمہاری عدت پوری ہو جائے تو میں تم سے شادی کر لوں گا۔ تم میرے بیٹے کا بہت اچھے سے خیال رکھتی ہو، میرا بچہ بھی تم سے گھل مل چکا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تمہیں اس کی ماں کا مقام دوں۔ مالک کی بات سن کر تو میرا چہرہ بالکل لال ہو چکا تھا۔ میں نے جلدی سے کہا کہ نہیں، مجھے صرف اپنے شوہر سے محبت تھی، میں ایسے کیسے آپ سے شادی کر سکتی ہوں؟ ابھی تو اس کی روح کو ٹھیک سے سکون بھی نہیں پہنچا ہوگا۔ میں وہاں سے اٹھ کر واپس اپنے کوارٹر میں چلی گئی، مگر مالک کہنے لگے کہ تمہیں اپنے فیصلے کا پورا حق ہے، تم جو کہو گی میں وہی کروں گا۔ مالا کا رویہ میرے بچے کے ساتھ بہت اچھا تھا، ان کی وجہ سے میرا بیٹا بھی عیش آرام میں زندگی گزار رہا تھا۔ میں نے بہت سوچا جب اپنے بچے کا مستقبل دیکھا، اور مالک کے بیٹے کو تو مجبور ہے، مجھے مالک کا فیصلہ ماننا پڑا، مگر مجھے مالک کی طرف سے بڑی ہی بے چینی دکھی تھی۔ جیسے ہی میں نے مالک سے شادی کرنے کے لیے ہاں کی تو مالک یہ سن کر بھڑک اٹھی تھی۔ انہوں نے اس ٹائم اپنے شوہر کے چہرے پر ایک تھپڑ مار دیا تھا اور کہا کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی ایک نوکرانی سے شادی کرنے کی؟ مالکن کسی امیر باپ کی بگڑی ہوئی اولاد تھی، شوہر کو اپنا غلام سمجھا کرتی تھی، مگر مالک نے انہیں کچھ نہ کہا اور انہیں طلاق کے پیپر پر دستخط کرنے کو کہا۔ مالکن چیخ بھی رہی تھی، اس نے اپنے باپ کو فون کر دیا، مگر مالک بھی بہت غصے میں تھا، کسی کی نہیں سن رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ایک بہت بڑی گاڑی آئی اور مالکن ہمیشہ کے لیے اس گھر سے چلی گئی، ساتھ میں یہ دھمکی بھی دے گئی تھی کہ میں تم دونوں کو دیکھ لوں گی۔ اگلے دن مالک نے مجھ سے شادی کرنی تھی۔ مالکن کا باپ ہمیشہ کے لیے اس کو لندن لے کر چلا گیا تھا اور ان کا قصہ بھی ختم ہو گیا تھا، مگر مجھے بڑا افسوس ہوا تھا کہ کاش مالکن اپنے بیٹے کو ٹائم دیتی اور گھر کو گھر سمجھتی، مگر ان کی دوستیاں تو بہت سے لوگوں سے تھی، ان کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوتا تھا۔ اب کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ میں نے یہ فیصلہ کر کے غلط نہیں کیا، مگر شادی کے بعد سے میرے مالک کی محبت دیکھی تو میں خود کو خوش قسمت لڑکی سمجھنے لگی تھی۔ شاید یہ سب کچھ میرے نصیب میں لکھا تھا۔ میرے بیٹے کو باپ کا پیار مل رہا تھا، وہی مالک کے بیٹے کو ایک ماں کی محبت مل رہی تھی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے ایک بہت اچھا ہمسفر دیا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ شکریہ، خدا حافظ۔